بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز منگل 23 صفر 1448 ہجری، 11 اگست سن 2026۔ روزانہ کے معمول کے مطابق کچھ دین کی باتیں کرنے کا ارادہ ہے۔ کل جو دین کی باتوں کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، اس کا موضوع یہ تھا کہ سلام کرنے کو عام کریں اور اس کے آداب۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کے سامنے میں نے بات کی تھی کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ السلام علیکم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی السلام علیکم کہے تو اس کو جواب میں کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس صحابی کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے مانا کوئی آپ کے اوپر آپ کو دعا دے رہا ہے، آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے، آپ اس کے اوپر تھوڑا بڑھ کے احسان کریں، بڑھ کے خیر خواہی کریں، ہمدردی کریں۔ دوسرا صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پورا جواب، سلام اور پورا جواب۔ اب آپ کی کسی سے ملاقات ہو رہی ہے یا ملاقات کر رہے ہیں تو یہ پورا سلام کہہ کے پھر مصافحہ اگر کر سکتے ہیں تو اس سے مصافحہ کریں۔ بعض دفعہ کچھ بڑے علماء کرام ہوتے ہیں یا بڑی شخصیات ہوتی ہیں، ان کی کچھ مسائل ہوتے ہیں، مانا ان کے سیکرٹری کے مسائل ہوتے ہیں۔ اب یہ چاہتا ہے کہ میں گھس کے اور دھکم دھکی کر کے ہاتھ ملاؤں۔ دیکھو ہاتھ ملانا یہ کیا کہتے ہیں سنت نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اصل چیز جو ہے وہ سنت سلام ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اب آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، جب بھی سلام کریں اور جب کسی کو رخصت کر رہے ہیں جب بھی سلام کریں۔ یہ بعض کہہ دیتے ہیں خدا حافظ یا اللہ حافظ، یہ اپنے ہیں، اس کا کوئی ہمارے دین سے تعلق نہیں ہے، سمجھے بات؟ یہ سنت کے خلاف ہے۔ یا کہہ دیتے ہیں ٹاٹا بائی بائے بائے، سمجھے بات؟ کہتا ہے نا، یہ غلط طریقہ ہے۔ یا کوئی دور سے جا رہا ہے آوے، یہ غلط طریقہ ہے، سمجھے بات؟ یا کیا کہتے ہیں ایسے کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کی آواز آتی ہے، سلام کرو اور اس کو بھی جواب دینا چاہیے۔ جواب دینا واجب ہے۔ ایک بزرگ جو ہے وہ کنارے پہ کہیں ساحل کے کھڑے ہوئے تھے، وہاں سے کشتی گزری تو کسی نے دیکھا کہ بزرگ کھڑے ہیں، انہوں نے سلام کیا۔ سلام کیا تو سلام کرتے کشتی تو چلے گئی۔ اب بزرگ کو فکر لاحق ہوئی کہ بھی جواب دینا تو واجب ہے، یہ تو سلام کر کے چلے گیا۔ پھر انہوں نے دوسری کشتی پکڑی اور اس کے پیچھے لگائی، پھر آگے جا کے کشتی کو روکوایا اور اس کا جواب دیا اور واپس کہا کہ سلام کرنا سنت ہے
جواب دینا واجب ہے، تو یہ فکر ہوتی تھی، اس لیے ایسے سلام نہ کرے کہ کوئی جواب ہی نہ دے سکے۔ جو موٹر سائیکل پہ سوار ہے، کسی سواری پہ سوار ہے، وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، سمجھے بات؟ اسی طریقے سے چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ اور جس طریقے سے میں نے یہ بات آپ لوگوں کو بتائی کہ سلام پورا کرنا چاہیے اور اس کا جواب بھی پورا دینا چاہیے، اس کے اندر دعا ہے۔ یہ ہو گئی بات سلام کے متعلق۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ ہو جاتا ہے، تدفین ہو جاتی ہے، پھر ہوتی ہے تعزیت۔ تعزیت جو ہے عام طور پہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے گھر میں تو 3 روزہ سوگ ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے؟ 3 روزہ۔ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے، شوہر، اس کے اوپر 4 مہینے 10 دن سوگ ہوتا ہے۔ کتنا؟ 4 مہینے 10 دن سوگ ہوتا ہے۔ 4 مہینے 10 دن اسلامی معنی چاند کے حساب سے، انگریزی تاریخ کے حساب سے نہیں، چاند کے حساب سے۔ اب جو یہ تعزیتی جو چیز ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہمارا طریقہ کار ہے اور سنت کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے۔ جب آدمی کو دفنا دیا تو اب تعزیت کے لیے گھر کے اندر ایک بندہ بیٹھ جائے۔ کتنا بندہ؟ ایک بندہ۔ باقی سب اپنے کام کاج میں لگ جائیں، کیونکہ ہماری شریعت میں غم کو منانا نہیں ہے، اتنی ویلیو اس کو نہ دے جتنا ہم کرتے ہیں نا۔ غم، کوئی فوت ہو گیا، فوت ہو گیا، یہ تو نظام چل رہا ہے اللہ کا، اللہ کا نظام ہے نا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا۔ تو اس کے غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن اس کو مستقل سر پہ سوار کر لینا یا ٹینشن کا ذریعہ بنا لینا، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ ایک جنا تعزیت کے لیے بیٹھ جائے، باقی سارے اپنے کام کاج میں لگ جائیں۔ تعزیت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کا غم کو ہلکا کرے۔ آپ گئے تعزیت، جہاں کی فوتگی ہوئی ہے وہاں پہ گئے، وہاں جا کے سلام کیا، سمجھے بات؟ سلام کرنے کے بعد تسلی کے لفظ کہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے، سمجھے بات؟ جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، آپ حضرات کو صبر جمیل عطا فرمائے، بس یہ ہے تعزیت۔ باقی ہاتھ اٹھا کے لمبی چوڑی دعائیں کرنا، سمجھے بات؟ وہاں پہ جا کے چائے کے شربت کے دور چلانا، سمجھے بات؟ اور پینا۔ میں نے بتایا تھا ایک موقع ہوتا ہے کہ جب آدمی عیادت کرنے جاتا ہے مریض کی تو جب کچھ کھائے پیے نہیں، دوسرا کیا کہتے ہیں تعزیت کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ بھی کھانا پینا نہیں چاہیے۔ ویسے بھی آدمی کے اخلاق کے بھی خلاف ہے کہ وہ غم کے اندر ہے، ہم جا کے وہاں کھانا پینا کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے پورا کرے گا۔ کتنے لوگ آتے ہیں، پر ہر ایک سے کھڑے ہو کے گلے ملنا، پھر نیچے بیٹھنا، یہ تو اٹھک بیٹھک ہے۔ آپ جائیں، سلام کریں، بیٹھ جائیں، مصافحہ کرنے کا موقع ہو تو بیٹھ کے مصافحہ کر لیا، اور تعزیتی کلمات صرف یہ ہیں۔ اب وہاں پہ جا کے ہاتھ اٹھا کے لمبی چوڑی دعائیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کوئی اس وقت آدمی کی دل کی توجہ متوجہ ہوتی ہے۔ تعزیتی کلمات یہ ہیں کہ جا کے یہ صبر کے الفاظ کے کہ یا
اللہ تعالیٰ مرحوم کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، آپ کو صبر جمیل عطا فرما۔ اور کیا کہتے ہیں بھائی تھوڑی آمین بھی سوچ سمجھ کے کہا کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آمین کہہ رہے تو مردے کو زندہ کر اور یہ کہہ کے سلام کرے اور رخصت تعلیم وہاں پہ چائے کو چسکیاں لینا، سمجھ بات، اور پھر بھائی یہ کیا کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا، یہ تھا وہ تھا فلانا، فلم میں اچھائیاں پھر برائیاں، تمہاری اچھائیاں مرنے کے بعد برائی کرنا ہی غلط ہے۔ مرنے کے بعد دیکھو نا بچے نے اچھی بات بولی، سمجھے بات، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اچھی بات ڈال دیتا، مرنے کے بعد اس کی برائی کرنا ہی غلط ہے، سمجھے بات، کیونکہ اس کو اللہ نے صاف کر کے اٹھا لیا، اب جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ خود ہی سیدھے کرے گا، سمجھے بات، اب اس کی برائی کرنا غلط بات ہے۔ جو برائی جب بھی ہوتی ہے جب زیادہ دیر بیٹھتا ہے آدمی، تو فضول بیٹا، اس کا بھی وقت ضائع کرتا ہے، اس کا بھی ضائع کرتا ہے۔ اس لیے تعزیت، ہمارا دین آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا رکھا ہے، ہم نے مشکل بنا۔ اب ایک غریب آدمی ہے، اس کے گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے، اب یہ تو پورا لنگر چلتا۔ ہمارا دین کہہ رہا ہے کہ 3 دن اس کی معاملت کرو، مانا وہ غم میں ہے، اس کو کھانا پینا اس کے گھر پہنچاؤ، اس کا چولہا، حالانکہ چولہا جلانا منع نہیں ہے، لیکن غم میں ہے بیچارہ، تو اس کی پڑوسیوں پہ، دوست یاروں پہ حقوق ہے کہ وہ اس کا غم بانٹے۔ یہ تو الٹا وہاں جا کے چائے کی چائے کہاں بنے گی، گھر میں بنے گی نا، کہاں بنے گی؟ پھر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں ہے، بیچارہ کہاں سے قرض لے کے، اس وقت تو چلتا رہتا ہے، بعد میں سارے کھاتے کھلتے ہیں، سارے کھاتے جب کھلتے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی کی وراثت ہوتی ہے باپ کی، پھر اس میں سے کاٹا پیٹی کرتے ہیں۔ یاد رکھو ایک حد تک جو ہے باپ جو ہے نا جب تک زندہ ہے تو سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اس کا ہے، وہ فوت ہو جائے گا پھر وراثت بنتی ہے، جب تک وہ زندہ ہے چاہے وہ بوڑھا ہو جائے، ضعیف ہو جائے، جب تک زندہ ہے سب کچھ اسی کا۔ کبھی بھی یہ نہیں بولو میرا، تو یاد رکھو کہ اس کی وراثت میں ایک حصہ ہوتا ہے، جب اس کی وصیت ہوتی ہے اس حصے کے اندر سے وہ وصیت پوری کی جا سکتی ہے، دوسرے وارثوں کا حق مار کے یہ رسم رواج نہیں پورے کرتے آدمی۔ تو جہاں بھی جائیں 2 موقعوں پہ کھانے پینے سے بچیں، دوسرے کوئی کر رہا چھوڑ دو، اپنے آپ کو تو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک تو زیادہ دیر بیٹھو نہیں، دوسرا تعزیتی کلمات کہہ دیے، ہاتھ کے اٹھائے بغیر ہی کہنا چاہیے، اگر کوئی اٹھا لیتا تو یہی کہہ کے اس بات کو ختم کرو، دعا بعد میں اصال ثواب دعائیں کرتے رہو ساری زندگی۔ آدمی فوت ہوا، جنازہ پڑا، تدفین ہوئی، مارکیٹ سے ایک بندہ شارٹ، سمجھو ختم معاملہ۔ اب ساری زندگی اس کو صرف آپ کی ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، وہ دعائیں کرو، اصال ثواب کرو، دعا کرو۔ اصال ثواب بھی سنت کے مطابق اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، سمجھے، وہ میرا دین کی باتیں اس بارے میں جو گفتگو وہ سن لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو
صحیح معنوں کے اندر دین کے اوپر چلنے کی ہمت توفیق سعادت عطا فرمائے، ہر سے محفوظ فرمائے، خیر سے مستفید فرمائے۔ اور روزانہ جو دین کی باتیں ہوتی ہیں اسلامی چینل طریق الرحمن والباری پر اپلوڈ کی جاتی ہیں، وہاں پہ اس کو سنا کریں، سمجھا کریں، پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش اور اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی ہمت توفیق سعادت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔